اور جسے چاہتا ہے وہ ذلت کی اتھا گہرائیوں میں پھینک دیتا ہے. اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا پوری کائنات کا مالک ہونا اعلان نبی کریم علیہ السلام کا مالک. نبی کریم علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں اللہ کے حکم پر کہ پوری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، مالک الملک. ایک دن ایسا بھی آئے گا، آج یہاں کچھ اس خالق و مالک کو ماننے والے ہیں، کچھ نہیں، لیکن کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تو جو مانتا ہے وہ تو کہے گا، جو نہیں مانتا وہ نہیں کہے گا. للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ واحد قہار کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں. بادشاہ تو اللہ ہے، لیکن جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. جس کو چاہا اس کو حکمران بنا دیا، جس کو چاہا اس سے حکمرانی چھین لی. اگر وہ یہ کہتا رہے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اللہ اس سے بھی چھین لیتا ہے. اور اگر کوئی طیارے پہ سفر کر رہا ہو تو وہیں سے اس کو ادھر کا ادھر کر دیتا ہے. یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی شانیں ہیں. اور کسی کو گھر بیٹھے بٹھائے حکمرانی عطا فرما دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہوں ملک دیتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں چھین لیتا ہوں. تو کائنات میں کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جس کو پوری روئے زمین کی بادشاہت ملتی. کیونکہ اللہ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہوں ملک عطا فرماتا ہوں. تو کہیں کوئی اللہ پر اعتراض نہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ ایک ملک تو دے سکتا ہے، دو تو دے سکتا ہے، تین دے سکتا ہے، 7 دے سکتا ہے، 8 دے سکتا ہے، 100 دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. بلکہ پھر ایسا بھی وقت آیا جب اس دنیا میں کوئی ایسا حکمران تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا حکمران نہیں. پوری دنیا ایک شخصیت، اور یہ شخصیت ایک نہیں 4 شخصیتیں ایسی گزری ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے روئے زمین پر کوئی اور بادشاہ نہیں. جن میں سے 2 تو کافر ہیں اور 2 مسلمان. جو کافر ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے بخت نصر اور دوسرا نمرود. اور ادھر یہ مسلمان، ان میں سے حضرت سیدنا سکندر ذوالقرنین اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، کہ ان کی زندگی میں ایک نہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب پوری روئے زمین پر یہی بادشاہ تھے، ان کے علاوہ کوئی حکمران نہیں تھا. اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے حالات بدلتے رہتے ہیں. یہ پچھلے 2-3 سال سے حالات نے پلٹا کھایا. یہ جو پہلے کمشنر ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، ان کی جگہ یہ ناظم اور نائب ناظم اور کونسلر اور یہ ایسا سلسلہ چلا ہے. وہ کیا مجھے تو نام بھی نہیں ان کے آتے، وہ ایسے وہ سلسلے چلے ہیں. تو یہ بالکل مختلف ہو گئے حالات. لیکن بات کرنے کی ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے تک رہیں، ایک چھوٹا سا علاقہ، اس علاقے میں پہلے وقت میں جب یہ نیا نظام متعارف نہیں ہوا تھا تو اس وقت اس تھانے کا SHO یہ مالک تھا. اب یہ جو SHO ہے، تھانے دار صاحب جو ہے، یہ اپنے علاقے میں صرف مالک ہی تھے یا کوئی اختیار بھی رکھتے تھے؟
ان کے اختیار تو کچھ نہ کچھ تھے، اور پھر اس سے اوپر جائیے، جو کمشنر بن گیا اس کے اختیارات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، جو وزیر بن گیا اس کے اختیارات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، جو وزیر اعظم بن گیا اس کے اختیارات کا دائرہ اور وسیع ہو گیا، جو صدر بن گیا اس کے اختیارات کا دائرہ یہاں تک وسیع ہوا کہ جب چاہا اس نے وہ صدر کر دی۔ اب یہ اختیارات ہے، اور یہ توجہ کیجیے دنیا کے نقشے پر، خریدہ عالم پر پاکستان اتنا سا ملک ہے، جب چھوٹے سے ملک کا حکمران اختیارات رکھتا ہے تو بتائیے جس شخص کو پوری ہوئی زمین کی بادشاہت ملی ہوگی اسے بھی اختیار دی ہوگی یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے پیارے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے تو حکومت، ہم نے تو ہوا تک ان کے ماتحت کر دی تھی، تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، کہ وہ آپ کے حکم سے بڑی نرمی کے ساتھ چلتا ہے، اور جہاں آپ حکم فرماتے ہیں آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتے۔ اب یہ اختیارات کا دائرہ وسیع ہوا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ فرماتا ہے میں مالک الملک ہوں، جسے چاہتا ہوں ملک عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 شخصیتیں ایسی پیدا فرمائی کہ جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی گئی۔ اب مالک الملک کیا وہ صرف اس دنیا کا مالک ہے یا آسمانوں کا بھی مالک ہے؟ وہ تو آسمانوں کا بھی مالک ہے، ہر کائنات کے ذرے ذرے کا وہ مالک ہے۔ تو اب لازم یہ تھا کہ کوئی ایک ذات ایسی ہونی چاہیے تھی جس کو یہاں کی بادشاہت بھی ملتی اور وہاں کی بادشاہت بھی ملتی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے محبوب کی ذات پر اور میں ایسے نہیں کہتا، نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پاک کا مہینہ میں بھی شروع ہو چکا ہو، چاند نظر آ گیا ہو، یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ نہ آئے تو چاند نظر، لیکن بس ولادت کا مہینہ بالکل قریب ہے۔ ہو سکتا ہے اسی پیارے مہینے میں ہم سانس لے رہے ہوں، میں نے دیکھا تھا، مجھے تو مگر کے بعد نظر نہیں آیا، لیکن ابھی تک رپورٹ بھی مجھے نہیں ملی کیا فیصلہ ہوا، چاند نظر آیا یا نہیں آیا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جب اس دنیا میں اپنے وہ قدم مبارک جن کو اللہ تعالیٰ نے بشری لباس میں بھیجا، جب وہ قدم مبارک رکھے تو ہوا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا۔ سیدہ صفیہ فرماتی ہے میں جب قریب گئی تو آواز آ رہی تھی یا اللہ میری امت کی خیر فرما، یا اللہ میری امت کی خیر فرما۔ پھر اس کے بعد کیا کیا سرکار نے؟ نبی کریم علیہ السلام نے زمین پہ یوں کر کے ہاتھ مارا، مٹھی بند کر دی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے آنکھوں کو اٹھا کے آسمانوں میں رکھ دیا۔ یہ بچہ بڑی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے، تو ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچے لوگ کہ بتائیے یہ اس بچے کو کیا ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ اس نے سارے حال احوال پوچھے کہ یہ بچہ ہے کہاں کا، اس کا باپ ہے یا نہیں، یہ بچہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، دادے کا نام کیا ہے۔ جب اس نے سارا حساب لگا دیا تو کہنے لگا اس بچے کو یتیم سمجھ کے پیچھے نہ ہٹ جانا۔ اس بچے نے جب زمین پہ ہاتھ مارا تھا تو اعلان کیا تھا دنیا والوں خبردار، میں مصطفیٰ کی بادشاہت زمین پہ بھی ہے۔ جب نگاہیں اٹھائی تھی تو اعلان کیا تھا کہ آسمان والوں خیال رکھنا میں مصطفیٰ کی بادشاہت آسمانوں میں۔ کوئی ہو یا 2-4 ملکاں دا حاکم، میرے مصطفیٰ دی تو جگت شاہ۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لی وزیران فی الارض
کہ وزیر میرے جیسے ایسے پہلے ہوتے ہیں جب وزیر کسی بادشاہ کی ہوا کرتے ہیں، وزیر تو بادشاہ کے ہوا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا میرے دو وزیر زمین میں ہیں، دو آسمانوں میں، پتہ چلا کہ لجپال آقا نے گویا یہ فرمایا ہے کہ میں مصطفیٰ کی بادشاہت زمین پہ بھی ہے، میں مصطفیٰ کی بادشاہت آسمان پہ۔ اور پھر اس حدیث کو تھوڑا سا آگے پڑھو، اس روایت کو تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اما وزیرای فی الارض فابو بکر و عمر، میرے جو دو وزیر زمین میں ہیں ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا عمر ہے۔ واما وزیرای فی السماء فجبریل و میکائیل، اور میرے جو دو وزیر آسمانوں میں ہیں ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا میکائیل ہے۔ اب غور کیجیے کہ ایک علاقے کا تھانے دار جب وہ اختیارات رکھتا ہے اپنے حلقے میں، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کی بادشاہت بھی دی، وہاں کی بادشاہت بھی دی، اس کے اختیارات کا اختیار ڈالا جا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے نبی مکرم شفیع معظم جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات عطا فرمائے، اور ان میں سے ایک کمال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص قرآن کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، کیوں کروائی آگے اس کی تفصیل ہے۔ یہ ہے سرکار کی سیر کا زمینی حصہ، اور آسمانی حصہ اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے قسم ہے تارے کی جو اوپر گیا، مجھے قسم ہے تارے کی جو نیچے ہے، اور جو اوپر گیا وہ کتنا اوپر گیا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کمان کے دو سرے ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ہمیں تو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اشارہ بھی کر کے بتائیں وہ کیا تھا، دینے والا جانے، دینے والا جانے، قریب ہونے والا جانے، قریب کرنے والا جانے، بس لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض علماء یہاں بیان یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ دو کمان کے ایسے سرے ہوتے ہیں یا اس سے بھی قریب، تو یہ فرمانے میں اس وقت کی مثال سامنے رکھنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھی کہ جب دو قبیلوں کے سردار آپس میں موافقات قائم کرتے ہیں، آپس میں اعلان دوستی انہوں نے کرنا ہوگا، تو یوں کرتے دو کمانیں اکٹھی جوڑ کر ایک تیر رکھ کر پھر اس کو پھینکتے، جب دونوں دو کمانیں اکٹھی رکھ کر ایک تیر رکھ کر دونوں زور لگا کر پھینکتے، اس کا مطلب یہ ہوتا آج سے یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں، اس کا دوست میرا دوست ہے، اس کا دشمن میرا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے گویا یہی ارشاد فرمایا کہ خیال کرنا میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اب اس کا پیارا میرا پیارا ہے اور اس کا دشمن میں خدا کا دشمن۔ خیر اب یہ جو آسمانی سیر ہوئی یہ کیوں ہوئی، اس کے بارے میں علماء مختلف توضیحات پیش کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، معراج کی ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی، یہ کئی ساری وجوہات بیان کی۔ ان میں سے ایک وجہ بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں بادشاہ ہر وقت اپنی مملکت کے ہر حصے میں گھومتا نہیں ہے۔ بادشاہ بسا اوقات کئی سال
کسی علاقے میں نہیں جا پاتا اور بسا اوقات اپنی مملکت کے کسی حصے کو وہ ساری زندگی دیکھ ہی نہیں پاتا، ہوتی اس کی اپنی مملکت ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب کریم علیہ السلام کو ہم پر احسان فرماتے ہوئے اس زمین پر مبعوث فرمایا، تو پھر معراج کی رات فرمایا پیارے یہ بھی تو تیری ہی حکومت ہے، یہ بھی تو تیرا ہی ملک ہے، اور بادشاہ کبھی کبھی ملک کے دورے کے لیے نکلا کرتے ہیں تو محبوب آجا تجھے تیرے ہی ملک کی شاید۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اس خالق و مالک نے اس زمین کا بھی حاکم بنایا، اس آسمان کا بھی حاکم بنایا۔ جبھی تو نبی کریم علیہ السلام جہاں چاہیں جیسے چاہیں جیسا چاہیں تصور کر پاتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے، نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے کہ گرامی آتے ہیں، آن کے کہنے لگا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے، جلدی کرو میرا کلمہ پڑھو۔ وہ کہنے لگا مت دلیل و علامات کرنی، آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پر دلیل کیا ہے؟ نبوت کی کوئی نہ کوئی نشانی تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے، تو تمہارے پاس نبوت کی نشانی کیا ہے، کیا دلیل ہے؟ سرکار نے فرمایا میں بتاؤں دلیل کیا ہے، یہ کوئی بات نہیں، بلکہ تو مانگ، تو میں مصطفیٰ سے کیا نشانی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ جو درخت ہے نا، آپ اس کو کہیے کہ وہ وہاں سے چل کر آپ کے پاس آئے اور آپ کی رسالت کی گواہی دے، میں مان لوں گا اللہ کے نبی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تو نے مانگا ہے نا کہ میں اس درخت کو آرڈر کروں وہ آئے، لیکن میں اللہ کا رسول تجھے کہتا ہوں تو جا اس درخت کو پیغام دے دے کہ تجھے اللہ کے رسول نے بلایا۔ اب وہ گرامی وہاں پہنچا، درخت سے کہا تجھے اللہ کے رسول بلا۔ اب وہ درخت پہلے آگے کو جھکا پھر پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، گویا اپنی جڑوں کو زمین سے اکھیڑ رہا اور پھر زمین کو چیرتا ہوا جدھر اللہ کے محبوب ہے وہی آگے۔ اب مجھے بتائیے اس درخت کو دیکھنے کی قوت کس نے دی؟ اس درخت کو چڑھنے کی قوت کس نے دی؟ اس درخت کو سننے کی قوت کس نے دی؟ اس درخت کو سمجھنے کی قوت کس نے دی کہ مجھے یہ پیغام دیا جا رہا ہے محبوب وہاں بیٹھے ہیں، میں نے وہاں جانا ہے۔ اللہ اکبر، حقیقت میں دینے والا خدا ہی ہے، لیکن ذریعے اپنے محبوب کے ذریعے سے دے رہا ہے تاکہ پتہ چل جائے میرا محبوب کائنات کی ہر ذرے کا مالک۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اشارے پر درخت چل کے آتے ہیں، پتھر بولا کرتے ہیں، گونگے بولا کرتے ہیں، اور آپ کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ یہ ساری وہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے، آپ کو حکمران بنایا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ سیاستہ میں تو نہیں ہے نا، یہ جو حدیث کا ہم نے پڑھی ہے، تو چلو ہم سیاستہ کی بات کریں۔ تو سیاستہ میں سے بھی وہ کتاب جسے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا، بخاری شریف کی بات کریں۔ اللہ کے قرآن کے بعد، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بہترین کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف صفحہ نمبر 127 جلد 1 پر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے۔
یہاں سے مجھے علامہ نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی یاد آ گئی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام پہلے خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کھجور کا ایک خشک تنا اس سے ٹیک لگا کر سرکار خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر جب آپ کے لیے منبر پاک بن گیا تو نبی کریم علیہ السلام اس منبر پر جلوہ گر ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد دیا کہ اچانک باہر سے رونے کی آواز، کون ہو رہا ہے، کون ہو رہا ہے، کون ہو رہا ہے. اب نبی کریم علیہ السلام آپ تشریف لائے، دیکھا تو وہ کھجور کا خشک تنا وہ رو رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، بہت تیری قسمت سے قربان، تو کس ذات کے سینے لگ رہا ہے، کس ذات کے سینے لگ رہا ہے. آج میرا بس طبیعت بھی کو ٹھیک نہیں تھی، لیکن وہ جو میں تیاری کر کے آؤں نا ادھر بیان کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، آگے بخشش کی باتیں بیان کرنے کو جی چاہ رہا. نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی، ایک پیارے، کیسے پیارے کہ سرکار فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا پینڈو ہم اس کے شہری، یہ ہمارا گاؤں والا ہم اس کے شہری. اور وہ کیا کرتا، گاؤں میں جب بھی کوئی نئی سبزی آتی، کوئی نیا پھل آتا، اس کا شوق یہ ہوتا کہ میں سرکار کو سب سے پہلے پیش کروں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا، سرکار اس کو کئی راتیں اپنے پاس رکھتے، اور پھر جب جانے لگتا تو انہیں کہتا کہا میں وہ سبزی لے کے آیا تھا، پھل لے کے آیا تھا، اس کے پیسے تو دے دو. کتنی محبت، سرکار اس پر کرم فرماتے، پیسے بھی عطا فرما دیتے. اب ایک مرتبہ وہی بازار میں جا رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا تو لجپال آقا پیچھے سے آئے، پیچھے سے آ کے اس کی آنکھوں پر میرے آقا نے یوں ہاتھ رکھا. کون ہاتھ رکھے ہوئے ہے؟ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے زیادہ شان عطا کیا. اب یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو شامل کو پتہ نہ چلے؟ یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے جسم سے لگنے والا کرتا جس کو گزرے ہوئے کئی دن ہوں گے، جب آپ کے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے محلے پہنچتا ہے تو آپ فرماتے ہیں انی لعابد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اور اللہ کے نبی کے کرتے سے جب خوشبو آتی ہے تو اللہ کے محبوب کے ہاتھوں سے کیسے خوشبو آتی ہے؟ سرکار نے اسے بھی پتا چل گیا، کیونکہ یہ تو وہ ہاتھ ہیں کہ سرکار کی ہتھیلی مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے برکت حاصل کرنے کے لیے بچے قطار میں کھڑے ہو جاتے نماز کے بعد، تو سرکار ایک ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے جاتے. فرماتے ہیں جب سرکار نے میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ہاتھ ابھی ابھی عطار کی نوکری سے نکلا ہے. اتنی خوشبو اور نرم اتنا. فرماتے ہیں ما رأیت دیباجۃ ولا حریرا اجل من کف رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی باریک اور کوئی موٹا ریشم ایسا نہیں دیکھا جو نبی کریم علیہ السلام کی ہاتھ کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ تھا۔ وہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ اور صحابی کی آنکھوں میں پتہ نہ چلے یہ ممکن نہیں ہے، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں جملہ جان بوجھ کر جاہل بن جانے والا۔ بسا اوقات انسان کو پتا ہوتا ہے کیا ہے، جان بوجھ کر، جسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، کہ پتا بھی ہے پھر جان بوجھ کر اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اب اس صحابی کو پتا چل گیا تو وہ پتا کیا ہے، سرکار پیچھے کھڑے یا ایسے آ کر کے سرکار نے وہ کہہ رہا ہے، اگر میں اس کو پنجابی میں کہوں تو شاید زیادہ مزہ آئے گا۔ وہ کہتا ہے چھاڑی یار چھاڑ، اپنا جسم ساتھ لگا رہا ہے، چھاڑی یار چھاڑ، چھاڑی یار چھاڑ، چھوڑ یار چھوڑ، مجھے چھوڑ، اور اپنا جسم سرکار کے ساتھ لگا رہا ہے صرف اس نیت سے کہ اس جسم کے ساتھ جو جسم لگے گا اللہ کی رحمت نازل۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب دیکھا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے تو سرکار نے فرمایا لے لو بکتا غلام لے لو، غلام لے لو، لے لو بکتا غلام لے لو۔ اب کیا کہا اس نکمے نے کارے کا تو کیا دے گا، میری کیا قدر ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیری قدر تو اللہ کے ہاں ہے، تیری قدر تو اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ کو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام آپ کی عادت مبارکہ تھی، ہم لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں آتے ہیں، آپ نماز جب کھڑی ہوتی تو آپ سب سیدھی فرماتے۔ آج اگر کوئی صاحب کوئی امام صاحب کہنا بھائی سب سے ذرا سیدھی کر لو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ، تو پیچھے سے ہمارے مولوی جی جلدی کرو دکان پہ بھی جانا ہے۔ اب یہ ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک منٹ ہم صبر نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ سنت ہے لیکن ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں بس ایسے جائے ایسے جائے۔ میرے بھائی ہم سوچے تو ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ المنافق فی المسجد کالقفص فی الطیر، کالطیر فی القفص، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار فرماتے ہیں منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پنجرا پرندے، جیسے کوئی پرندہ جو پنجرے میں قید ہوتا ہے کہ جلدی سے بھاگ جاؤ، جلدی سے بھاگ جاؤ۔ والمؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، لیکن مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر سمندر۔ وہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو منافقت کی علامتوں سے بچائے۔ تو نبی مکرم شفیع معظم جانے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل کے لیے بھی صفحے سیدھی فرماتے ہیں، نماز کے لیے بھی صفحے سیدھی فرماتے ہیں۔ میرے آقا ایک مرتبہ سب سیدھی فرما رہے ہیں، ہاتھ میں آپ کی کو رکھ لیں، پیچھو جو بھی اور ساتھ جو پیچھو جو نبی کریم علیہ السلام کے غلام ہے جن کا نام ہے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ، تھوڑا سا یہاں پر پیچھے اس طرح یا سوال ایسا بات کا سب سیدھی کر تھوڑا ہمیں یہاں لگا لیا، تھوڑا لگ گیا، سب سیدھی ہو گئی۔ ایک وقت آیا یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انصاف مانگتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کیسا انصاف چاہیے تھے؟ اس نے تجھ پر ظلم کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ مجھے تھوڑا مارا، مجھے بدلہ چاہیے تھوڑے۔ سرکار نے تھوڑا تھما دیا۔ نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آج ہم لوگ کیا ہیں؟ وہ ذات پاک یوں سمجھ لیجئے کہ اس ذات پاک کے جسم اثر سے لگنے والی نالین پاک، اس نالین پاک سے لگنے والی خاک ایسے ہے جیسے ساتواں آسمان پر کے شعلہ، اور قاری مسعود اس خاک کے ذرے کے سامنے ایسے جیسے ساتویں زمین سے بھی نیچے۔ ہماری یہ کیفیت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اکڑ ہے۔ کیوں اکڑ ہے؟
کیا ہم نبی کریم علیہ السلام کے غلام نہیں؟ یہ اکڑ، یہ کبریائی صرف اللہ جل وعلا کی ہے۔ العظمت والکبریاء لک یا رب العالمین، اسی رب العالمین کے لیے کبریائی ہے۔ میرا اللہ خود فرماتا ہے والکبریاء ردائی، یہ میری چادر ہے، تکبر کرنا میری شان ہے، کوئی دوسرا تکبر کیوں کرے؟ تکبر عزازی راخار کر، بزندان رحمت گرفتار کر۔ شیطان کو تکبر نے تو مارا، تو نبی کریم علیہ السلام نے کوڑا فرما دیا، فرمایا لے سے آ۔ عرض کیا اگر میں ایسے کوڑا لگاؤں گا تو میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ سرکار نے فرمایا وہ کیوں؟ اس لیے کہ آقا جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا تو اس وقت میرے جسم پر کرتا نہیں تھا، آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جبری وہ تلوار نیام سے نکالتے ہیں کہ ابھی اس کا سر قلم کر دوں، سرکار فرماتے ہیں عمر ٹھہر جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا اپنا دامن اٹھاتے ہیں، کرتا اٹھاتے ہیں، جب کرتا اٹھاتے ہیں ننگی پیٹھ کو دیکھتے ہیں، ننگی کمر کو دیکھتے ہیں، حضرت سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ کو کوڑا پھینک کر چمٹ جاتے ہیں سرکار سے، اپنا جسم سرکار کے جسم سے مس کر جاتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں آقا میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ یہ تو بہانہ تھا آپ کے جسم سے اپنا جسم مس کرنے کا۔ یہ نبیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، آپ اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں جس ذات کے لیے صحابہ ترستے رہے کہ کبھی موقع مل جائے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام جب کبھی وضو کے لیے کلی فرماتے تو صحابہ پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ یہ تو ایک جگہ سرکار اپنا ناک مبارک مینی مبارک جھاڑتے۔ اب دیکھیے نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اس وقت، آپ سب کی نظریں مجھ پہ ہیں، اللہ نہ کرے میرے ناک میں سے اس وقت کو چیز بہنی شروع ہو جائے، کہیں کسی گندا گندا مرغی نظمی صاف کرنا نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ لیکن صحابہ کی محبت اور عقیدت دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک صاف کرتے، جب ناک مبارک جھاڑتے تو صحابہ ہاتھوں پر لے کر مل کر چہرے میں مل لیتے، اور اگر کسی صحابی کو وہ نصیب نہیں ہوتی تو جس صحابی کو وہ حصہ ملا ہوتا اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل کر اپنے منہ میں مل لیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو اس کھجور کے اس تنے کی قسمت سے قربان چاہیے، اللہ کے محبوب نے سینے سے لگایا، فرمایا کیوں روتا؟ عرض کیا آپ پہلے میرے ساتھ ایک لگا کے درس ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اب تو اپنی مرضی بتا، اگر تو چاہے تو یہیں تجھے ہرا بھرا کر دوں۔ لفظ سنیے، اگر تو چاہے تو یہیں ہرا بھرا کر دوں، لوگ تیرا پھل کھائیں اور سال میں 2 مرتبہ تیرا پھل ہو، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں بھیج دوں، جنت میں ڈال دوں۔ کون کہہ سکتا ہے ایسا؟ میں اگر یہ کہوں کہ بھائی سون والے، کہ بھائی کیمرے والے یہ کیمرہ مجھے دے، میں ابھی اس کو مسجد نبوی میں فٹ کر دیتا ہوں، آپ سارے کہنے لائے پگڑی بدنی ہے، داڑھی رکھیے، سامنے نام حدیثاں لکھیاں نے، قرآن لکھا ہے، جھوٹ بولی جاتا ہے۔ ایک بھی ہو سکتا ہے بلا بیٹھا بھی اچھا ہے، کہتا ہے ابھی میں تیرے کو چاہتے ہیں مسجد نبی شریف میں، بھائی میرے اختیار میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مختار کرنے بنا کے بھیجا ہے، یہ میرے آقا کے اختیارات ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں چاہوں تو یہیں تجھے، اگر تو چاہے تو یہیں تجھے دوبارہ ہرا بھرا کر دوں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اللہ کسی نے بندے دے
سے پوچھ، اللہ کے پیارے کی ہاتھ لگی تو کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام، اللہ کی قدرت کاملہ سے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے ان کا، حضرت جبریل علیہ السلام کی خون کے ذریعے سے ہوئے ہیں۔ یہاں قوم تو آنے والے کی فرمایا یہاں سے دور چلی جا، قوم سے دور چلی جا، وہ لڑکوں کا چھوٹے وہاں چلی جا، وہاں پہنچ گیا تو پھر کر کے یاد آئی مانگ کے تو نہیں دیا تھا، تو نے خود بخود ادا کیا، بھوکا تو نہ مار۔ یعنی یہ درخت دیکھ رہے ہو، سوکھا ہوا کھجور کا درخت۔ میرے بھائی توجہ کرنا، میں تو کتابیں نہیں پڑھ رہا، کوئی گانا ایس ایس سی کنوں کے گیت نہیں گا رہا، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَرُسِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اس خشک کھجور کے تنے کو ہاتھ لگانا تیرا کام ہے، اسی وقت اس کو سرد کرنا، بلکہ اس سے کھجوروں کا تھن اتارنا اور اتار کر تیری جھولی میں گرانا میں خدا کا۔ سیدہ نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی کہ سوکھا کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو گیا، بلکہ کھجوریں بھی پک کر چھوڑی گئی۔ تو یہ نبی نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوئی، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حصے میں رکھا ہے۔ ہاں نبی کی والدہ ضرور ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ جب غیر نبی کو اللہ نے یہ شان دی ہے تو جو نبیوں کے نبی ہیں ان کی شان کر کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے یہی سر سبز کر دوں، لوگ رہتی دنیا تک تیرا پھل کھائیں، سال میں 2 مرتبہ تیرا پھل ہو، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں بھیج دوں۔ سرکار نے جب اس سے اتنا کہا تو صحابہ کرتے ہیں آقا یہ کیا کہتا ہے؟ سرکار فرماتے یہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے جنت میں بھیج دوں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں سرکار نے جو اس کو تھپکیاں دیں تو وہ ایسے چپ ہوا جیسے بچہ جب پہلے بلک بلک کے روتا ہے، رونے کے بعد آہستہ آہستہ ہچکیاں لے لے کے سسکیاں لے لے کے چپ کرتا ہے، اسی طرح وہ درخت پہلے روتا تھا، پھر آہستہ آہستہ ہچکیاں اور سسکیاں لیتا لیتا چپ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو کیا اختیارات عطا فرمائے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے جو بھی اختیار ہے میرے اللہ کا عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام منبر پر جلوہ گر ہو گئے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اچانک ایک ارادے خراب ہو جاتا ہے، آقا ہمارا مال ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہمارے بچے بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا تم کیا ہوا؟ اب کی آقا قحط سالی اتنی ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ سرکار نے فرمایا کیا جاتا ہے؟ یا رسول اللہ بارش ہو جائے۔ میرے لجپال آقا نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، منبر پر کھڑے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور ابھی سرکار خطبہ دے کے نیچے نہیں اترے، آسمان پر کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بعد اختیار نبی کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ چاروں طرف سے سیاہ بادل آ گئے۔ لجپال آقا ابھی نیچے نہیں اترے کہ بارش کے قطرے میرے لجپال آقا کی داڑھی مبارک پر یوں سمجھ لیجیے موتی بن بن کے قربان ہو گئے۔ سرکار نیچے تشریف لے آئے، جمعہ ختم ہو گیا، لوگ گھروں کو چلے، بارش ہو گئی، مسلسل بارش، 1 ہفتہ مسلسل بارش۔ میرے بزرگوں سے پوچھئے، غالباً سن 78 کی بات ہے، قریب قریب اس کے، اب مجھے پوری طرح یاد نہیں، 10 دن بارشیں ہوئی تھی، اور بارشوں کی بھی یہ پوزیشن تھی کہ 2 گھنٹے ہو گئی 4 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے ہو گئی 2 گھنٹے نہیں، 10 دن ایسی بارشیں ہوئی جو اذانیں دے دے کر روکی تھی۔ یاد ہے آپ کو؟ مجھے خود یاد ہے، چھوٹا سا تھا تو میں نے وہ میناروں پر کھڑے ہو کر بغیر ٹکٹ کے اذانیں دی، اپنے
مسلسل بارش ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی صحابی کی کچی دیوار نہیں گری، کیونکہ یہ رحمتوں والے نبی نے مانگی تھی، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہونی تھی۔ 7 دن گزر گئے، میں اپنی طرف چلے گیا ہوں، بخاری شریف کی حدیث میں اس کا کہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام جمعے کے دن اگلے جمعے کو پھر ممبر پر جلا کر ہوئے، ایک اعرابی کھڑا ہوا۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ وہی جو پچھلے دن میں کھڑا ہوا تھا وہی کھڑا ہوا یا کوئی اور، لیکن اعرابی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا کہ پہلے تو بارش ہوتی نہیں تھی، اب بارش اتنی ہے کہ ہم چاول کہاں سے لائیں، کیا معاملات بنے؟ سرکار نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اب یہ تاکہ معقول بارش رک جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی یہ شہادت والی انگلی جھوم کر کے اٹھائی اور حدیث پاک کے الفاظ نے عرض کی، اللہم حوالینہ لا علینا، یا اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہم سے باہر باہر بارش ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں جدھر جدھر آقا کی انگلی کا اشارہ ہوتا گیا، لجپال اور مختار نبی کے اشارے پر فاضل کا سینہ چلتا جتنا میں نے وقت رکھا تھا وہ وقت تو تقریباً ہو چکا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں، آج میرا موڈ کچھ ہے، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، رات صرف 2 گھنٹے سو سکا ہوں، وہ بھی فجر کی نماز کے بعد، تو رات کو سو ہی نہیں سکا، تو طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی۔ اگر آپ اجازت دیں تو کچھ اور بیان کر دوں گا۔ اب باہر سے گرا دیا مسجد نبوی شریف میں، مدینہ منورہ میں، وہ بتاتے ہیں کہ یہ تو عجیب معاملہ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مدینہ منورہ پر کسی نے تاج رکھ دیا کہ گولائی میں سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، بارش ہو رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے مدینہ منورہ پر کسی نے سونے کا تاج رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ملکیت میں دے دی ہے، آسمان بھی نبی کریم علیہ السلام کی ملکیت میں دے دیا ہے، اب زمین و آسمان کی ہر چیز مصطفیٰ کے تابع ہے۔ اور میرے آقا اختیار فرماتے جاتے ہیں اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کا ایک دشمن تھا جس کا نام تھا ابی لہب، یہودی تھا، اور معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کو گالیاں دیتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، کافر سارے برے ہیں، لیکن جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا بہت زیادہ ہے وہ بہت برا کافر۔ مومن سارے اچھے ہیں، لیکن جس دل میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار زیادہ ہے اس کا ایمان بھی زیادہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کئی صحابی نماز میں آپ سے بہت آگے ہوں، کئی صحابی اعمال میں بہت آگے ہوں، لیکن آج بھی منبر رسول پر اللہ کے لاڈلے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو اس کے بعد جس ذات کا نام لیا جاتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور پھر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو صحابی کے نام سے قرآن میں یاد کیا ہے وہ صرف سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا پیار بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک، حدیث بہت لمبی ہے لیکن اشارتاً آپ کو وہ سناؤں گا، اور جو الفاظ سنانے والے ہیں وہ ضرور سناؤں گا۔ غار ثور میں تھے، سامنے ڈسا تھا۔ آج اب تو حالات بہت بدل گئے، میں چھوٹا ہوتا تھا اس وقت یہ ڈب کی سبیں ہوتی تھی، آج تو پلاسٹر کی سبیں آتی ہیں، اور کبھی بارش ہو کے ہٹتی، دھوپ لگتی تو جو اوپر والا حصہ ہوتا نا
وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا، اور اگر کوئی تنکا یوں کھڑا ہوتا صف کے اندر، آدمی کا ویسے وجود یہ سخت ہوتا ہے، لیکن جب پانی آ جائے وجود پر تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ انسان وضو کر کے آیا تو اس دن کے پاؤں پر اگر پاؤں رکھ، یہ کیا ہوگا؟ انسان چوک جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یا چلو یہ آپ کو معاملہ بھول کر سمجھ نہ آئے گی، ایک اور بات کروں تو بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نہ کرے آپ ہو جائیں بیمار، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ڈاکٹر آپ کو انجیکشن لگانے لگے، اس کی سوئی دیکھیں گے آپ، دیکھنا چھوڑ دے گا، زبان دانتوں تلے داب لیں گے، تکلیف کے احساس سے آپ کیوں ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ یہاں کوئی تنکا نہیں، کوئی انجیکشن کی سوئی نہیں، یہاں کیا تھا؟ دس رہا تھا زہریلا سام، نبی کریم علیہ السلام کا سر مبارک گود میں تھا، ولم یتحرک رجلہ، ابو بکر کو 7 مرتبہ سانپنے لگا، لیکن پیارے ابو بکر نے جان کو حرکت نہیں ہونے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی کریم علیہ السلام کا پیار تھا کہ ان کی نیند میں خلل نہ آ جائے، میری جان جلدی ہاتھ ہو جائے، سرکار کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ جس کے اندر جتنا پیار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پیار ہوتا ہے، ایمان بھی اس کا اتنا ہی زیادہ کبھی ہے، اور جس کے دل میں جتنا کفر، جتنا سرکار کی دشمنی، اتنا ہی کفر بھی زیادہ۔ ابو لہب کا ایک بیٹا ہے، اس نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جاری کروا دیا، اللہم صلی علیہ قلبا من خلالہ، یا اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ یہ سن لیا اس نے، غلام نے بھی سن لیا، اب تو جان کے لاتے پڑ گئے، مانتے اگرچہ نہیں ہیں لیکن پتہ ہے سچا، مانتے نہیں ہیں لیکن پتہ ہے کہ ہے سچا۔ اب ایک ایسا وقت آیا جب تجارت کے لیے بیٹے کو بھیجنا پڑا، نوکروں کو باری باری بلاتے ہیں، دیکھنا خیال کرنا، جب بھی کہیں رات پڑے تو اس کو درمیان میں رکھ کر اردا گرد سونا، کوئی جانور میں اس کو کھا لے تو بھی آتا ہے جو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کی تھی، وہی کھٹکتا تھا۔ ساری کو ہدایات جاری کی، یہ سفر کے لیے روانہ ہوئے، رات ایک جگہ پڑاؤ کرنے لگے تو وہاں ایک بوڑھا بابا رہتا، کہتا ہو کعبہ والوں خیال کرنا، یہاں شیر بھی رہتے ہیں، درندے رہتے ہیں، خیال کرنا، اپنے آپ کو سنبھال کے سونا۔ اب سوچ میں پڑ گئے کیا کریں؟ سامان اکٹھا کیا، جو مالک تجارت تھا اکٹھا کیا، یہ وہ گندم کی وہ جو بھی تھا ان کا وہ بوریاں ڈھیر لگ گئے تو اس کو اوپر سلا دیا، خود اردا گرد۔ اور رات جب سو گئے تو اللہ کا مسلط کیا ہوا شیر آ گیا، اس نے ایک کے منہ پر اپنا ناک رکھا کہ میرا شکار یہ ہے، نہیں ہے اگرچہ کافر لیکن وہ بدبو نہیں آ رہی جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ دوسرے کے ناک، دوسرے کے منہ پہ ناک رکھا، تیسرے پہ، سب کے منہ پہ ناک رکھا، کوئی شکایت نہیں اپنا۔ اچانک اوپر نظر ماری، چھلانگ لگائی اوپر، جب ناک رکھا اس کے منہ پر، یہی میرا شکار ہے، اس کے دل میں سرکار کا زیادہ بغض ہے، بدبو زیادہ آ رہی ہے کفر کی، چیخ ماری اور دو ٹکڑے کرتا ہوا تھا۔ تو جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت زیادہ ہوگی اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا، قوی ہوگا۔ جس کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کا بغض ہوگا زیادہ، اتنا ہی اس کا کفر بھی زیادہ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما۔ تو وہ سرکار کو معذلہ گالیاں دیتا تھا، وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے پیار والے نام تھا ان کا حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک عتیق آتا ہے قاف دو رفیہ کاف کے ساتھ، یہ دو رفیہ کاف کے ساتھ نہیں ہے، یہ کشت والے کاف کے ساتھ ہے، عتیق۔
کہا اچھا اللہ کے محبوب کو برا کہے پھر بچ جائے، یہ ممکن نہیں۔ وہ مالدار آدمی تھا، 2 منزلہ مکان حویلی تھی اس کی بڑی شان، رات کا وقت ہوا، ساتھیوں کو ساتھ لیا، کمند پھینکی، چڑھ گئے اوپر، دیکھا اس کو، دیکھ کر تو اس کے سینے پہ رکھا نا خنجر، زور سے دبایا، جب اس کو مارا تو اس کی نکلی چیخ، تو اس کی چیخ سن کر اس کے نوکر بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آئے، اپنے اسی راستے سے جدھر سے چڑھ کے گئے تھے، لیکن خیال کر رہا ہے کہ کمند کہاں ہے، ہاتھ ڈالا، ہاتھ پڑا نہیں، اوپر سے نیچے گرے، یہ پاؤں کی ہڈی، یہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جگہ اور دوسری یہ جگہ، یہاں اگر تھوڑی سی بھی چوٹ لگے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب وہ پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس وقت یہ سرجن تو تھے نہیں، اس وقت تو اگر جو ایک ہی جگہ سے ٹوٹ گیا تو چلو باندھ دو، نہیں تو کاٹ دو۔ اب وہ صحابہ نے، ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ زیادہ خراب ہو گیا، تچیاں ہو گئی ہے، تو اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں۔ میں کیوں کاٹ دیتے ہو، میں ساری زندگی لگ رہا بیٹھ کہہ رونا پسند نہیں کرتا۔ اپنے سر سے پگڑی اتاری اور فرمایا میری ٹانگ کو باندھ کر مجھے نبیوں کے نبی کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ یہ میں بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ کے دشمن کو مار کے آیا ہوں، پنڈلی کی ہڈی توڑوا بیٹھا ہوں، آقا مہربانی فرمائیے۔ سرکار نے فرمایا اپنی ٹانگ لمبی تو کر، آپ نے یوں کر کے ٹانگ لمبی کی، تو سرکار نے اپنا یہ خیروں والا، یہ برکتوں والا، یہ عطاؤں والا، یہ رحمت والا، یہ کرم والا، یہ شفا والا ہاتھ مبارک پھیرا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا چلا آقا کا ہاتھ پہلے پھیرا یا ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہلے۔ اللہ کے لاڈلے محبوب کریم علیہ السلام کل کائنات کے مالک اللہ نے بنایا ہے ان کو، اور مالک کو مختار بھی بنایا ہے، اختیار بھی دیا ہے۔ میرے آقا جو چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں تصرف فرما دیتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی کے ذہن میں ایک سوال آ گیا ہو، چلو یہ تو اختیار آپ مان لیتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کا کام فقط اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، شریعت میں کوئی رد عمل نہیں کر سکتے، ان کا شریعت میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے تو ہم اسے کہیں گے میرے بھائی صحیح ستہ کی کتاب ابن ماجہ اٹھا کے دیکھ، نبی مکرم شفیع معظم جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما امرتکم فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا میں اللہ کا رسول حکم دوں اسے کرو، اور جس چیز سے میں اللہ کا رسول منع کر دوں اسے کرو۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور یہ صحیح ستہ کی کتاب ہے۔ اب اسی حدیث، اسی کتاب سے ایک اور حدیث سن لیجیے کہ نبی مکرم شفیع معظم جامع عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کو حرام قرار دے دیا تو وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا، ویسے ہی ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ آگے اور سن لیجیے کہ نبی مکرم شفیع معظم جامع عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کے غلام ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو سنا، آپ فرماتے ہیں
فتح مکہ کے دن آپ فرماتے ہیں نا، آپ عام فتح میں مکہ میں تھے تو آپ فرماتے ہیں شراب اس کی خرید و فروخت منع ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں شراب کی خرید و فروخت منع ہے، مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام حرام فرما رہے ہیں۔ جب سرکار حرام فرما رہے ہیں تو اللہ کی قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا شریعت میں بھی اختیار چلتا ہے۔ غور کیجیے، آج اگر کوئی شخص آئے اور آن کے مجھ سے کہے قاری صاحب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو میں کیا کہوں؟ اس کے بعد جلدی کروں؟ وہ کہتے کہ میری شرط یہ ہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا فجر کی نماز، تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی فرض ہے، نہیں پڑھے گا تو کان پکڑنے پڑیں گے جہنم میں، جوتیاں کھانی پڑیں گی، اللہ کا عذاب سہنا پڑے گا، نہیں پڑے گا نماز تو نماز فرض ہے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اگر وہ کہیں قاری صاحب آپ کو میں نے دیکھا ہے گھنٹہ ہو گیا بیان کرتے ہوئے، قرآن و حدیث بیان کرتے ہوئے، آپ کو اللہ نے اتنی شان دی ہے، مجھے ایک نماز بھی معاف کر سکتے؟ بتائیے میں نماز چھوڑ کے، رکعت چھوڑ کے ایک سجدہ بھی معاف کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ میں کیا کوئی بڑے سے بڑا مفتی نہیں کر سکتا؟ مفتی تو کیا کوئی بڑے سے بڑا محدث نہیں کر سکتا؟ محدث کیا کوئی غوث نہیں کر سکتا؟ بلکہ غوث اعظم بھی کسی کو سجدہ برابر نہیں کر سکتے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو کیا، یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر جو سب صحابہ کے سردار ہیں وہ بھی کوئی سجدہ معاف کر سکتے؟ اور با اختیار نبی کی بات دیکھیے، سرکار کی بارگاہ میں ایک آیا، خرابی آن نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جلدی کر، آقا پر مجھ سے نمازیں 5 نہیں پڑھی جاتی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ فرض ہے 5 پڑھنی ہے، پڑھنی تو جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جائے، نہیں، بلکہ میرے آقا نے اپنے اختیار استعمال فرمایا حافظ العصرین، فرمایا حافظ العصرین، 2 نمازیں پڑھ لیا تھا تیرے لیے یہی بڑی۔ تو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام تو شریعت میں بھی اختیار فرماتے ہیں، کتنا اختیار فرماتے ہیں۔ سنت نسائی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کسی میرے غلام نے پاکیزگی پر موزے پہنے ہو، موزے سمجھتے ہیں؟ آج لوگ جراب کو موزہ سمجھ رہے ہیں، جراب اور موزہ اس میں فرق ہے۔ موزے کی ڈیفینیشن میں بس اتنا ہی بتا دوں کہ آپ چلو میں پانی لیجئے، اوپر سے پھینکیے، اگر سرائٹ کر جائے تو جراب، نہ سرائٹ کرے تو موزہ، بس اتنا ہی بات۔ تو سرکار نے فرمایا جو باوضو ہو اور اوپر موزہ پہن لے، پھر اسے 24 گھنٹے تک، 1 دن اور 1 رات جب بھی وضو اس نے دوبارہ کرنا ہو، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، موزے پہ مسح کر لے، بس کافی ہے اس سے۔ صحابہ کرتے ہیں آقا ہم کبھی سفر میں بھی ہوتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا سفر میں بھی یہ کرا دیں گے۔ زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تم تھوڑا سا زیادہ فرما دیجیے۔ سرکار نے فرمایا 2 گھنٹے 2 دن، یہ ہے مختار، 2 گھنٹے 2 دن۔ آقا کچھ اور زیادہ کر دیں، فرمایا 3 راتیں 3 دن، مسافر کے لیے 3 راتیں 3 دن۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم سرکار کی بارگاہ میں عرض کر دیتے آقا اور زیادہ کر دیجئے، تو میرے آقا 5 دن تک بھی فرما دیتے، لیکن ہم نے پھر عرض نہیں کی۔
اگر اللہ کے محبوب کو شریعت میں اختیار نہیں تو میرے آقا نے یہ ایک دن اور ایک رات سے 3 دن 3 رات تک پڑھا کیسے لکھا؟ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کل عالم کے لیے نبی بھی بنایا ہے اور نبی بھی مختار نبی بنایا ہے. میرے آقا جو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے چلتے ہیں. آخری حدیث سلسلے میں سن لیجیے. حدیثیں تو اور بھی ہے، چلو ایک دو حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دے دیتا. قرار نہیں دیا، یہ میرے آقا کا اختیار. ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھے ضعیف کی کمزوری کا خیال نہ ہوتا، بیمار کی بیماری کا خیال نہ کرتا، لَأَخَّرْتُ هَذَا الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ. نسائی شریف سیاستہ کی کتاب ہے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر مجھے بوڑھے کے کمزوری کا خیال نہ ہوتا، اگر مجھے بیمار کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز کو آخر رات تک لے جاتا. لیکن میرے آقا نے یہ اختیار تھا ضرور اور اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے سے آگے نہیں گئے. یہ میرے آقا کا اختیار ہے. اور سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، حج کرو، اللہ کے گھر کا حج کرو. سرکار نے اعلان فرمایا. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکل عام، ہر سال حج فرض ہے. میرے آقا نے خاموشی اختیار کی. تھوڑی دیر کے بعد صحابی نے دیکھا جب آقا کو کلام نہیں فرما رہے تو اس نے پھر پوچھا بکل عام آقا ہر سال حج فرض ہے؟ میرے آقا نے پھر خاموشی اختیار کی. اس نے تھوڑی دیر بعد پھر سوال کر دیا آقا کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اب سنیے میرے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں اللہ کے رسول ہاں کہہ دیتا تو ہر سال کے لیے حج فرض ہو جاتا. تو زیادہ سوال نہ کیا کرو، میں اللہ کا رسول با اختیار رسول ہوں، جو میں نے کہہ دینا ہے وہی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں جہان کی بادشاہت عطا فرمائی ہے. میرے آقا جو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں اپنا اختیار فرماتے ہیں، تصرف فرماتے ہیں. آخری حدیث کے سلسلے میں پیش کر رہا ہوں. ایک نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا. حالت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں خود بھی ہلاک ہو گیا ہوں، بیوی کو بھی ہلاک کر ڈالا ہے. کیا مطلب؟ آقا روزہ رکھا تھا، برداشت نہیں ہوا، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، اس کا روزہ بھی توڑ دیا، اپنا بھی توڑ دیا. تو مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ توڑ کے آ جائے تو پھر کفارہ لازم ہے. 2 مہینے کے مسلسل روزے، مسلسل 2 مہینے کے بعد ہمیں لوگوں کو سمجھنا ہی کچھ نہیں ہے. ایک روزہ اگر توڑ دیا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے. ساتھ والا وہ بھی یہ نہیں کہ صرف وہ 61 روزے. اگر 58 رکھ لیے پھر چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ شروع کیے. مسلسل روزے یہ نہیں. تو غلام آزاد کرنا یہ بھی نہیں، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. سرکار نے فرمایا اچھا اگر تو روزہ توڑ بیٹھا ہے نا تو 60 روزے رکھ جا، 2 مہینے کے روزے رکھ. اب کہا ایک تو رکھا نہیں جا سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ پھر سرکار نے اچھا پھر جا غلام آزاد کر.
اپنی گردن کے علاوہ کسی کا مالک نہیں ہوں، غلام کہاں سے آزاد کروں؟ پیسہ تو ہے نہیں، غلام کہاں سے لاؤں، کہاں سے آزاد کروں؟ سرکار میں جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، آپ کا آپ کو 2 ڈبے لب دی نہیں مینوں تو 60 مسکینوں کو کیویں کھواؤں؟ میرے آقا نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا پیش کیا گیا۔ سرکار فرمائے سائن وہ مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اب کیا حاضر ہوں۔ فرمایا جا اسے لے جا اپنے محلے کے غرباء میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ نہ ہو جائے۔ یہ بات اختیار نبی ہے، اللہ کے مختار نبی ہے۔ اب اس نے دیکھا تھا جب دریا رحمت جوش میں آیا تو بھلا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آقا میرے گھر میرے محلے میں میرے گھر سے زیادہ غریب کون ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جا اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے۔ اب سرکار نے آگے بھی کچھ فرمایا۔ سرکار نے فرمایا ہر کوئی روزہ کھول کر شروع نہ کرنا شروع کر دے، یہ صرف تیرے لیے، فرمایا یہ صرف روزہ تیرے لیے ہے، میں اللہ کے مختار نبی نے صرف تجھے اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو دونوں جہان کی حکمرانی بھی عطا فرمائی ہے اور مختار نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا جب جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جیسا جاتے ہیں تصرف فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اگر عام حضرات سے کوئی ضد کرے کہ نہیں نبی کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے، اگر کوئی ضد کرے، میرا کام کسی پر ٹیچر اچھالنا نہیں ہے، صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو جواب کو دے سکتے ہیں۔ تو میں اکثر سمجھانے میں میری بسات کچھ ایسی ہے کو جی کو بڑی مثالیں دیا کرتا ہوں، جو کوشش میری جو ہوتی ہے کہ بڑی جلدی سے آسانی سے معاملہ سمجھ میں آ جائے۔ کوئی کہتے ہیں نبی کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، اگر کوئی آپ سے ضد کرے تو ایک مثال میں دے رہا ہوں، آپ اس مثال کو سمجھیے۔ نعرہ تکبیر، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب نعرہ تکبیر لگاؤ تو کبھی کبھی یوں کر لیا کرو، ایک ہاتھ بلند کر کے اللہ کے وحدانیت کی گواہی دیا کرو، نعرہ تکبیر۔ جب نعرہ رسالت لگاؤ تو کبھی کبھی دونوں ہاتھ بلند کر دیا کرو کہ سرکار دو علیہ وسلم کی رسالت کی اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہو جائے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب آپ لوگوں نے پہلے ایک ہاتھ کھڑا کیا، پھر 2 ہاتھ کھڑے کیے، کس کے کہنے پر؟ میری خواہش پر اگر آپ کو اختیار تھا نہیں تو آپ نے ہاتھ کھڑے کیسے کر دیے؟ بات کوئی سمجھ نہیں؟ اگر آپ کو اختیار نہیں تھا تو آپ نے ہاتھ کھڑے کیسے کر دیے؟ یار ہمیں اختیار ہے تو اللہ کے نبی کو اختیار کریں، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کو اللہ نے شمال اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ بات یہی ہے جس کا دل جتنا صاف ہے وہ اتنا ہی سرکار کی عظمتیں سن کر جھکتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان کی رتی نہیں ہے وہ سرکار کی شانیں سن کر اور اڑتا ہے اور اڑتا ہے۔ اے اللہ ہمیں سرکار کی شانیں سننے، ان پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار کی شانیں سن کر ہمارے دلوں میں اور مسلطیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں دیر کو کے سائے سے بھی بچا، اللہ تعالیٰ نے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ اے پاک پروردگار، میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، دور و نزدیک سے تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کا پیارا دین، پیارے دین کا تیرے پیارے محبوب اسلام پر نام چکا قرآن مجید کا درس سنانے کے لیے دور و نزدیک سے حاضر ہوئے ہیں۔
مولا ان کا جانا قبول فرما، میرے پاک کا صدقہ ہم سب کے دلوں کو رحمت مصطفیٰ سے معطر فرما، نور مصطفیٰ سے منور فرما، ہم سب کے ذہنوں کو نبی کریم علیہ السلام کے جس میں عطر سے نکلنے والی خوشبوؤں کا صدقہ ہمارے ذہنوں کو معطر فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری پاک بارگاہ میں بسط ادب و احترام بسط جو نیازت کرتے ہیں، ایک ٹولہ آج کل پوری کوشش میں ہے کہ جس طرح بھی ہو امریکہ کی غلامی کا حق ادا ہو جائے، یہاں تک وہ کہنے پر تلے ہوئے ہیں کہ اوریانی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کوئی بچی نکر میں کسی کو دیکھنے پسند نہیں تو وہ ٹی وی اپنا بند کر لے۔ پاک پروردگار یہ ہمارے ذہنوں سے اوریانی کو یوں بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں، تو جب انسان کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو توبہ بھی نہیں کرتا۔ پاک پروردگار ہم اس ٹولے کو ہدایت نصیب فرما، اللہ اس ٹولے کو ہدایت نصیب فرما، اللہ اس ٹولے کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو مولا انہیں ہمارے سر سے اتار دے، مولا انہیں ہمارے سر سے اتار دے۔ پاک پروردگار اس ملک میں کوئی ایسا جلیل القدر مرد لیا جو تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے نظام کو نافذ کر سکے، جو تیرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کر سکے۔ مولا بس تیری پاک بارگاہ میں کرتے سب پہ کرم فرما دے، سب پہ کرم فرما دے۔ پیارے پیارے ذکر کا صدقہ، قرآن مجید کی آیات کا صدقہ، حدیث پاک کا صدقہ، پاک پروردگار سب کے گھر بھر کی برکتیں عطا فرما۔ مولا دونوں جہان کی سعادتیں نصیب فرما، دونوں جہان کی برکتیں نصیب فرما۔ مولا یہ جو نوجوان ساتھی جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کروایا ہوا ہے اور مسجد کی انتظامیہ جو ان کے سر پر بھرپور رحمت و شفقت کا ہاتھ رکھتے ہوئے مولا ان دونوں کو قدم بقدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور خدمت کی توفیق عطا فرما، اور ان کی خدمت کو شرف و قبولیت عطا فرماتے ہوئے ہم سب کے لیے حاضرین و سامعین کے لیے پاک پروردگار بلکہ حاضرین و سامعین کے جملہ مواحدین کے لیے جنت الفردوس میں جانے کا سبب بنا۔ وہ سامنے روزے کی جاری وہ دل کو مہینہ آ جائے، کیا قلب مدینے جا پہنچے، کیا دل میں مدینہ آ جائے، ہو جائے ہمارے دل روشن، چہرے ہو ہمارے نورانی، اس نور کے سینے کا جلوہ جب سینہ بسینہ آ جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد